یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ روز صبح کے وقت ایک بوڑھا انسان نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آواز لگاتا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا، آواز لگاتا رہتا۔ پاس سے گزرتے لوگ اس کی بات کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہ اس انسان کو پاگل سمجھتی اور ہنستے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ اس کہانی میں زندگی کی وہ لرننگ ہے، وہ قیمتی موتی ہیں۔ سننے کے بعد اب بھی یہی بولیں گے، واقعی سچ ہے، ان کی ہم سب کی زندگی میں بہت ضرورت ہے، اہمیت ہے، تو جاننے کے لیے بنے رہیے آخر تک۔ ایک دن حسن معمول وہ زور زور سے بول رہا تھا کہ جو چاہو گے وہ ملے گا۔ ایک نوجوان اس کے پاس سے گزرتے اس کی بات کو بہت غور سے سنتا ہے، پھر اس کے پاس جا کر بولتا ہے، اب کہہ رہے ہو جو چاہو گے وہ ملے گا، کیا ایسا ممکن ہے؟ شاید آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس بوڑھے انسان کو دینے لگتا ہے تو وہ بوڑھا انسان زور سے ہنستا ہے۔ وہ نوجوان بھی اس کو پاگل سمجھ کر جیسے ہی جانے لگتا ہے، بوڑھا انسان پھر زور سے صدا لگاتا ہے، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ وہ نوجوان آخر اس کے پاس بیٹھ کر پوچھتا ہے، بابا کیا اب سچ کہہ رہے ہو؟ جو میں چاہتا ہوں کیا وہ مجھے مل سکتا ہے؟ تو بوڑھا انسان بولتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، جو بھی تم چاہتے ہو تم کو مل سکتا ہے۔ نوجوان کا تجسس اور بڑھ جاتا ہے، بابا جی مجھے جلدی سے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھا بولتا ہے، بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ نوجوان بولتا ہے، ایک خواہش ہے، میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو، میرے پاس ہیرے جواہرات ہوں اور میں اس کا بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں۔ بوڑھا انسان اس نوجوان سے بولتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ تجھے مل جائے گا، لیکن اس کے لیے تم کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ جی بابا جی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھا بولتا ہے، میں تم کو ایک خاص قسم کا موتی اور ہیرا دوں گا، جو نہ کہ بہت قیمتی ہوں گے، بلکہ ان سے تم ان کے ساتھ آسانی سے بہت سے ہیرے اور موتی بنا سکو گے۔ نوجوان یہ سن کر بہت خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ بابا جی نے کہا، اب تم اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو، اور اس کے سیدھے ہاتھ پر اپنی ہاتھ رکھ کر کہا، یہ لو بیٹا، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، اس کا نام وقت ہے، اس کو اپنی مٹھی میں مضبوط سے پکڑ لو اور اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا۔ اگر تم نے اس کی قدر کی، اس کا صحیح استعمال کیا، تو اس کے ساتھ جتنے چاہو ہیرے بنا سکتے ہو۔ نوجوان بابا جی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے انسان نے اس دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، یہ لو بیٹا، یہ دنیا کا دوسرا قیمتی ترین موتی ہے، دنیا اس کو صبر کے نام سے جانتی ہے۔ جب بھی تمہیں ٹائم دے کر مطلوبہ رزلٹ نہ ملے تو پھر صبر کے اس موتی کا استعمال کرنا۔ جب تمہارے کام میں رکاوٹ آئے، مشکلات، ناکامی ملے تو صبر کرنا، ہمت نہ ہارنا، کوشش کرتے رہنا، اور میری اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے پاس یہ صبر کا قیمتی موتی ہوگا وہ زندگی میں جو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ نوجوان بوڑھے آدمی کی بات کی گہرائی کو سمجھ گیا، اسے زندگی کا بہت بڑا سبق مل چکا تھا۔ دوستوں، ہم سب کے ساتھ زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ارادہ کرتے ہیں، لیکن ان دو قیمتی موتی نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، پہلی ناکامی پر ہار مان جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پر دل چھوٹا کر لیتے ہیں، جیتنے اور آگے بڑھنے کی امید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک کام میں کوئی رکاوٹ آ جائے تو دور کرنے کے بجائے ہار مان کر کوئی دوسرا کام شروع کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیاب اور ناکام انسان میں فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ کامیاب انسان اپنے ٹائم کو ہینڈل کرنا سیکھتا ہے، اس کا بہترین استعمال کرتا ہے، اور اپنی ناکامیوں پر صبر کرتا ہے، ان سے سیکھتا ہے اور انہیں کامیابی میں بدلنے کو کوشش کرتا ہے، اس لیے زندگی میں جو چاہے حاصل کر لیتا ہے۔ اس اسٹوری میں زندگی کی بہت بڑی لرننگ ہے، تو ہمیشہ زندگی میں پریکٹس کرتے رہو، اور جو قدرت نے تمہیں وقت دیا ہے اس کا صحیح استعمال، تو زندگی میں ہر روز کچھ نیا کرو، نیا سیکھو۔